یہ دنیا رہنے کی جگہ بولو نہیں ہے. مریں گے یہاں سے, مریں گے. یہاں کی ترقی, یہاں کی عزت سب 2 نمبر. پیرس میں نے ولاگ بنایا نا, تو بلڈنگیں دکھا رہا ہوں خوبصورت, تو مجھے خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو لوگ اس پیرس کو زیادہ فری کرانا شروع کر دیں. جرمنی بھی گیا نا, تو اب لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, گھوم رہے ہیں, تو میں نے کہا تھوڑا سا ہم آخرت کا تڑکا لگا دیں تاکہ لوگوں کو بس یہ انجوائے کرنے کے لیے, کوئی دل لگانے کی جگہ نہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ پیرس آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ دنیا ہے بہرحال مسافر خانہ, جانا سب نے کہاں ہے. اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہو, ڈیفینس میں رہتا ہو, پٹیل پاڑا میں رہتا ہو, گندے نالے میں رہتا ہو, مر کے جائے گا کہاں؟ جہاں پیرس والا بھی وہیں جاتا ہے جہاں یہ جائے گا. تو دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. نیچے لوگوں کے کمنٹس, ان مولویوں کو دیکھو خوب انجوائے کر رہے ہیں, پیرس گھوم رہے ہیں, اور ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں. میں نے کہا پاکستانی قوم جو ہے نا ماشاءاللہ تبصرہ کرنے میں پیچھے نہیں ہے. کہہ رہے ہیں دیکھو اگر دل لگا, ان کا مقصد یہ تھا اگر دل لگانے کی جگہ نہیں ہے تو کیوں جا رہے ہو پیرس ہے بھائی, اور اگر گئے ہو تو تمیز سے مسجد میں جاؤ, اللہ اللہ کرو, تبلیغ کرو, پتلی گلی سے نکلو. ہمیں یہ بلڈنگیں اور یہ اتنا خوبصورت کیوں دکھا رہے ہو بھائی؟ دل لگانے کی جگہ پہلے تو جانا ہی نہیں چاہیے پیرس آپ کو. یہاں بیٹھ کے پیرس والوں میں بیان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو میرا مقصد اس اعتراض کرنے والے کی بات کا جواب دینا نہیں ہے, یہاں بھی میرا مقصد آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے. خوب سمجھ لو, دنیا سے محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. یہ وہ رہبانیت ہے جو اسلام میں حرام ہے. پیرس سے محبت نہیں کر کے بھی پیرس جانا پڑے گا اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے, پیسہ دیا, گھومو جا کے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں ہے پیسے تو آرام سے چپ کر کے بیٹھ جاؤ, حسرت سے رالے مت ٹپکاؤ. کیونکہ جب ہمارے پاس گنجائش نہیں تھی تو پیرس جانے والوں کو ہم بھی حسرت سے نہیں دیکھتے تھے. ہم کہتے تھے جا کے کیا کر لے گا, مرے گا تو ہماری والی خبر بھی ملے گی اس کو, ساتھ والی, اور کیا ہوگا. جب نہیں ہے تو نہیں ہے, گئے تو انجوائے کر لو, کس نے منع کیا ہے؟ دل نہ لگاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو, کیونکہ دنیا کو چھوڑنے میں صرف پیرس کو چھوڑنا نہیں ہے. پھر یہ جو آپ نہاریاں اور بریانیاں کھا رہے ہو یہ بھی چھوڑو, پھر ناشتوں میں پراٹھے بھی چھوڑو, انڈے بھی چھوڑو, پھر تو 2 ٹائم کی روٹی بھی, بلکہ 1 ٹائم کی روٹی کھاؤ. 1 ٹائم کھانے سے بھی زندہ رہتا ہے, اور وہ بھی جو کی روٹی ہونی چاہیے صرف پانی کے ساتھ. اور صرف وہ کھاؤ جو ڈاکٹر کہے کہ یہ پروٹین آپ میں کم ہو رہی ہے, یہ انڈا آپ ایک مقدار میں بجے, اتنا ضرورت جتنا ڈاکٹروں کے مشورے کی خوراکیں پتہ ہے نا آپ کو. ڈاکٹر جو خوراک بتاتا ہے نا خود بھی نہیں کھا سکتا وہ اس کو پتا ہے, یہ میں نہیں افورڈ کر, کیونکہ ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق تو صبح 2 ہاف بوائل انڈے. اور ایک دفعہ ہم نے اسکول میں پڑھا تھا, اس کے بعد میں نے کہا اللہ آئندہ کبھی ہم مشورہ ہی نہیں لیں گے ڈاکٹر سے کھانے سے پہلے کیا کھانا ہے. تو وہ تو بڑی ایک لگی بندی خوراک ہے نا. باقی تو ہم غریبیاں اپنے زبان کے ذائقوں کے چٹخارے پھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو پھر یاد رکھو, دنیا اگر چھوڑنی ہے تو صرف لندن پیرس نہیں چھوڑنا پڑے گا آپ کو, پھر آپ کو صبح کے پراٹھے بھی بولو, کیونکہ اسلام میں تو کہیں نہیں ہے پراٹھے کھاؤ انڈے کھاؤ. اسلام میں تو پھر یہی ہے کہ یہ تمہاری مرضی ہے, کھانا ہے کھاؤ, نہیں کھانا ہے نہیں کھاؤ. تو ہر چیز چھوڑنی پڑے گی. تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہیں, ان اللہ یحب الجمال, ان اللہ جمیل یحب الجمال. دیکھو 3 درجات ہوتے ہیں, ایک ہے ضرورت, ایک ہے آسائش, ایک ہے آرائش. 3 درجات ہیں پیسہ خرچ کرنے کے. ایک ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے, یہ بھی جائز ہے اسلام میں. ایک ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں ضرورت تو پوری ہو رہی ہے, ذرا سہولت میں آ جائیں گے, یہ بھی جائز ہے. تیسرا ہے کہ سہولت بھی ہے لیکن ہٹو بچوں کام نہیں ہو رہا, زینت نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں آرائش. مثال کے طور پر آپ کو زندگی گزارنے کے لیے رات کو کوئی چھت چاہیے جہاں مچھروں سے, دھوپ سے, سردی سے, گرمی سے حفاظت ہو. تو اگر ایک کمرے کا بھی آپ کو گھر مل گیا اور اٹیچ باتھ روم مل گیا جس میں بیماریوں کا خطرہ نہ ہو اور صاف ستھری جگہ ہو, تو آپ کی رہائش کی ضرورت پوری بولو ہو گئی. خوراک کے معاملے میں کیا ہے؟ خوراک میں اگر آپ کو 2 ٹائم کی بھی روٹی مل جائے, تھوڑے بہت پروٹین اور کارب ہو, تو آپ کی ضرورت کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی. رہائش میں آپ کی ضرورت 1 کمرہ, 1 اٹیچ باتھ روم, ضرورت پوری ہو گئی. لیکن ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہی کچن ہے آپ کا, اور پھر پانی کے لیے بالٹیاں بھر بھر کے لاؤ گے باہر سے, موٹر کا سسٹم, موٹر ہوگی تو لگائیں گے کہاں, 1 کمرے میں موٹر کیسے پانی کی فکس کریں بھائی. تو ہم کیا کہتے ہیں, آسائش کی طرف جاتے ہیں. یار 1 کمرے کا نہیں, کم از کم 3 کمرے کا گھر ہونا چاہیے. اس میں کچن الگ ہو, واش روم ایک الگ ہو, پھر موٹر کے لیے برآمدہ الگ ہو.
اور بستر لگے ہوئے ہیں اس میں, نیچے ہی زمین پہ سو رہے ہوتے ہیں, یار تھوڑا سا تمیز سے سو جائیں گے گدے پہ. تو ایک درمیانے درجے کا گھر کیا کہلاتا ہے؟ اس میں ہے آسائش, آرام, انسان ایزی فیل کرتا ہے. تو اس میں الگ سے پیسہ لگانا پڑے گا. یہ بھی شریعت میں کیا ہے؟ جائز ہے کہ آپ, ضرورت تو آپ کی پوری ہو رہی ہے لیکن آپ چاہ رہے ہو ذرا سہولت سے. ضرورت آپ کی ابال کے دال, ابلی ہوئی دال کھاؤ گے ضرورت پوری ہو جائے گی. لیکن آدمی کہتا ہے یار تھوڑا تمیز سے بنا لو بیگم, تھوڑا پیاز ٹماٹر کا تڑکا لگا لو, کچھ حلق میں نوالا اترے گا, کوئی مزہ آ جائے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ. کیا خیال ہے؟ یہ ہے اس پہ بھی پیسہ, جب تڑکا لگے گا تو ٹماٹر پیسوں سے آئے گا نا, پیاز بھی پیسوں سے آئے گا, پھر دیسی گھی کا تڑکا لگے گا تو پیسوں سے آئے گا. تو یہ ساری کیا ہے؟ آسائش. اسلام میں اس پہ پیسہ خرچ کرنے پر بھی پابندی نہیں ہے. تیسری ہے آرائش. ڈیفینس کے گھروں میں آپ جاؤ, گھر میں جاتے ہی جی فانوس لٹکا ہوا ہے, یہ الگ قسم کا صوفہ ہے, وہ الگ قسم کا صوفہ ہے, یہ خوبصورت پردے جو مالداروں کے گھروں میں ہوتا ہے, 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہوتا ہے. آسائش. ایئر کنڈیشن آپ کے انگلیوں پہ ہے, ٹھیک ہے نا. غریب کے گھر میں نہ اے سی ہوتا ہے, پنکھا ہوتا ہے, وہ ہوا پنکھے کی اپنی آواز آتی ہے, اس کے عادی بھی ہو جاتے ہیں غریب لوگ, جو آواز نہ ملے وہ ٹینشن سے مر جائیں. اچھا, جتنا غریب ہوگا پنکھے میں آواز اتنی زیادہ ہوگی, اسی کو انجوائے کرتا ہے. بعض دفعہ ڈر ہوتا ہے کہ گر نہ جائے پنکھا. تو ایک دفعہ ایسا ہی ہوا, میں کسی جاننے والے کے گھر کے, بیچارے بہت غریب تھے, اللہ مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں, تو ایک پنکھا لگا ہوا تھا, وہ نہیں ہوتے پیڈسٹل فین جو ہوتے ہیں ڈنڈے پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ یوں 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 کر کے نا گھوم رہا ہے. تو میں نے کہا میں نہیں بیٹھ رہا, مجھے لگ رہا ہے کسی بھی وقت یہ سجدے میں چلا جائے گا. انہوں نے کہا نہیں مفتی صاحب کچھ نہیں ہے, بہترین پنکھا. میں نے کہا بھائی میرے کو لگ رہا ہے کہ جس حساب سے ہل رہا ہے نا یہ, اس کو یا تو ہمیں چکر آئیں گے یا اس کو چکر آئیں گے. اچھا میں باتیں کر رہا ہوں, وہ دھڑام سے پنکھا نیچے. میں نے کہا اللہ کا کتنا بڑا فضل ہو گیا, میں لیٹا نہیں یہاں پہ. تو پنکھا کیا ہے, تو غریب اس پہ بھی خوش ہوتا ہے, کہتا ہے چلو دوبارہ اٹھا کے ایلفی سے چپکا دو اس کو, ٹھیک ہے نا. تو سہولت تو ہے لیکن آرائش اور زینت نہیں ہے. آرائش کہتے ہیں زینت کو, اٹریکشن ہو اس میں, اٹریکشن تھوڑی ہے. اٹریکشن تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دہلیز پہ قدم رکھا, گھر میں گیا, بے یار کیا زبردست لگژری سٹائل. جیسے ہمارے پنجرے میں جب کوئی جاتا ہے نا مرغیوں کے, تو ہمارے لیے تو بڑی اٹریکشن ہے. پتہ نہیں, ایک تو میں جو بھی مہمان آتا ہے, ڈیفینس سے آ رہا ہو, کلفٹن سے آ رہا ہو, 20ویں گریڈ کا آفیسر ہو, 18ویں گریڈ کا آفیسر ہو, میں اس کو اپنی گائے دکھاتا ہوں, اپنی بکری دکھاتا ہوں, اور اپنی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی مرغیاں لازمی دکھاتا ہوں. آج میں سوچنے لگا پتہ نہیں اس کو دلچسپی ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ بولے گا یار کیا ہمیں کیا دکھا رہے ہو مفتی صاحب, مرغیاں دکھا رہے ہو, بکری دکھا رہے ہو. تو پھر میں نے سوچا یار ہمارے پاس آنے کا جرمانہ یہی ہے, جو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو اپنی گائے بھی دکھائیں گے, تیرے باپ نے بھی دیکھنا ہے چاہے تیرا دل کرے یا نہ کرے, اپنی مرغیاں بھی دکھائیں گے. اب ہر آدمی کو دلچسپی نہیں ہوتی, لیکن بھائی ہمیں دکھانے میں مزہ آ رہا ہے, تو ہم سے ملاقات کا کفارہ یہ ہے کہ آپ ہماری مرغیاں بھی دیکھو, اور مرغیوں انڈوں پہ بیٹھی ہوئی مرغیاں الگ سے دیکھو آپ. یہ کفارہ ہے ملاقات, کیونکہ ہمیں دکھانے میں مزہ آتا ہے اپنی مرغیاں. تو آپ کو آئے نہ آئے, جب بھائی ہمارے پاس آ رہے تو ہماری شرطوں پہ آؤ نا. جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو اپنی شرطوں پہ تھوڑی, بھائی ہم نے آپ کو ٹائم دیا, اگر آپ سمجھتے ہو بھائی مفتی صاحب نے ٹائم دیا ان کا بڑا شکریہ, تو شکریہ کی قیمت دے دیں آپ. اس شکریہ کی قیمت کیا ہے, ہماری گائے دیکھیں اور تعریف کرنی پڑے گی آپ کو, بہت اچھی گائے ہے. کوئی ہم نے اس کی غیبت برداشت, بکری دیکھ کے چاہے جیسی بھی ہو آپ کو بولنا پڑے گا ویل ڈن ماشاء اللہ بڑا مزہ. مرغیاں دیکھ کے آپ کو کہنا پڑے گا ویل ڈن مفتی صاحب بہت زبردست. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ خوشی مل جاتی ہے, پھر ہم تھوڑی دیر اور بیٹھ جاتے ہیں آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو میں سوچ رہا تھا یار میں ہر ایک کو دکھاتا ہوں, لوگوں کو تھوڑی دلچسپی ہوتی ہے. بہت سے لوگ بڑا 3 پیس سوٹ ٹائی اور یہ مرغیاں ورغیاں ان کو. ایک دفعہ تو کیا ہوا, ایک صاحب ملنے کے لیے آئے, وہ امریکہ سے آئے تھے, امریکہ میں ہی ماسٹر واسٹر کیا ہوا, میں نے مرغیوں میں ہی بٹھا دیا ان کو, چائے وہی منگوا لی, اور مجھے تو مزہ آتا ہے. اب میں نے کرسی پہ ان کو بٹھا کے گیا, چائے منگوائی, میں نے کہا پیے میں آتا ہوں. میں آیا تو اب وہ کچھ کہہ بھی نہیں رہے. وہی ہماری میٹنگ تھی کوئی, اب ہماری آدھا پونے گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے, تو اس کے بعد مغرب کی اذان کا ٹائم ہوا, وہ اٹھ کے جانے لگے. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی یہاں مرغیوں میں کوئی؟ ان کو بہت تکلیف ہوئی تھی. مجھے کہنے لگے بس وہ بیٹے کر رہی تھیں, ادھر کوئی ادھر آ کے بیٹھ رہا ہے چوزا, کوئی ادھر آ کے بیٹھ رہا ہے, بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں مفتی صاحب. مجھے ان کے اسٹائل سے لگا کہ ان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا. صحیح. تو کہہ رہے ہیں یار وہ ادھر بیٹھ رہی تھی اور کوئی ادھر, یوں وہ ہوتے ہیں نا ذرا بےچارے کچھ زیادہ فینسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی, بات کو میں جلدی سے سمیٹوں. تو اب دیکھو ایک پیسہ خرچ ہوتا ہے کس پر؟ آسائش, زینت پہ.
जरूरत आपकी एक लंगोटा बांध के घूमे, लिबास की जरूरत पूरी हो गई। आसानी इसमें है कि प्रॉपर सिला हुआ कपड़ा पहन ले। आसाइश किसमें है? एकदम कॉटन कलफ चमकता हुआ, या 3 पीस सूट टाई और एकदम फिटफाट, लोग मिले तो लगे यार को मजा आ गया जी मिलके, खुशबू भी बड़ी आला क्वालिटी वाली लगाई हुई है। ये क्या कहलाती है ये चीज? आराइश। घर बड़ा लग्जरी रखा आपने, और सारा गाड़ी जरूरत आपकी W11 से भी पूरी हो जाती है, बल्कि पैदल भी पूरी हो जाती है। और आसानी क्या है कि भाई आप जरा अच्छी वाली उबर करा लें, और आसाइश क्या है, जीनत किसमें? अपनी गाड़ी हो आपकी, खूबसूरत बेहतरीन लग्जरी किस्म की गाड़ी हो, वो चला रहे हो। तो इस्लाम में अल्लाह ने आपको जरूरत पे पैसा खर्च करने की भी इजाजत दी, आसाइश पे पैसा खर्च करने की भी इजाजत दी, और आराइश पे। तो खूब समझ लें, सफर में भी आराइश के, आप घूमने फिरने दुनिया में कहीं जाते हैं, कोई अच्छी जगह आपको नजर आती है, आप पहाड़ों में चश्मों में इंजॉय करते हैं, तो अल्लाह की तरफ से इस पे कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी सिर्फ इस पर है कि लाइफ को इंजॉय करने की इजाजत है, इन चीजों से दिल ना लगाओ। दिल देना अलग चीज होती है। दिल देने की अलामत क्या है? आप कहेंगे क्या भाई जब इंजॉय करना है तो दिल देने का मतलब है छूटती है तो गम कितना होता है। देखो, जब आप सफर में जाते हो, कोई हम सफर होता है, दिल लगाते हो। अब ये मेरे साथ लाहौर में जा रहे थे ना, ये मुझे मिले, लाहौर में जा रहा था तो ये एयरपोर्ट पे मिले मुझे, अमेरिका से आए माशाल्लाह। ये तो एयरपोर्ट पे हमारी गपशप हो गई, दोस्ती हो गई। तो मैंने इनसे कहा कि आप जहाज में मेरे साथ ही बैठ जाइएगा, लेकिन इनकी सीट थी पीछे। मुझे अच्छे कुछ तमीज के आदमी लगे, ये मैंने कहा कुछ मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा आपसे। तो ये कहीं पीछे बैठे हुए थे, मेरे साथ जो साहब बैठे हुए थे, हमने उनसे मुका करके उनको पीछे बिठा दिया, इनको मैंने अपने साथ बुलवा लिया। टाइम मेरा लाहौर जाते हुए क्या हो गया, अच्छा गुजर गया, कुछ गपशप हो गई, दोस्ती हो गई। अब ये नहीं कि लाहौर एयरपोर्ट पे ये जब जा रहे हैं तो मैं फूट फूट के रो रहा हूं, यार ये क्या हो गया है, आप कहां जा रहे हो, मुझे ऐन आलम शबाब में तन्हा छोड़ के मुझे कहां जा रहे हो क्या ख्याल है? बस अच्छा टाइम गुजरा। थोड़ा बहुत गम तो होता है इंसान को, थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का होता है कि यार अगर पेशावर की फ्लाइट होती थोड़ा टाइम और अच्छा गुजर जाता। ठीक है भाई, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, नाइस टू मीट यू। 2-4 जुमले इन्होंने कहा, ये भी नहीं फूट फूट के रो रहे थे, हाय हाय हाय, वो कुछ भी नहीं। तो मैंने इनसे कह दिया कि इतवार को असर में आ जाइएगा, कभी मौका मिला बयान होता है। तो आज आ गए, तो हम बैठ के चाय पी ली। इनको भी मैंने मुर्गियों में ले जाकर बिठाया, फिर अमेरिका से आए इनको फिर हमने मुर्गियों में ले जाकर, पता नहीं अंदर इनकी क्या हालत होगी, मुर्गियों के अंडे वंडे चूजे मूजे, फिर उन्हें बताया कि मैंने भी पाले हैं। तो खैर 13 अंडे रखे थे, अल्हम्दुलिल्लाह 7 चूजे निकल गए हैं, 5 रह गए। आप लोग से खुसूसी दुआ की दरख्वास्त है खुसूसी दुआ की दरख्वास्त है। तो मैं ये कह रहा था कि देखो, लाइफ को एंजॉय भी करना है, आसाइश पे भी पैसे खर्च करने हैं, जरूरत पे भी, आराइश पे भी। दिल लगाने की कोशिश ना करो। अंग्रेज दुनिया से दिल लगाता है, जब दुनिया छूटती है तो खुदकुशी की तरफ जाता है। वो मुसलमान दुनिया को एंजॉय करता है हलाल तरीके से, छूटती है तो उसको टेंशन नहीं होती, क्योंकि मुसाफिर खाना होने का तसव्वुर ऐसा दिमाग में इंस्टॉल हो गया होता है कि वो कहते हैं यार ये तो वैसे ही छूट जानी है भाई, अभी तो बुढ़े हो जाएंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे, ये तो खत्म हो जाएंगे, दलिए पे आ जाएंगे, फिर सूप पे आ जाएंगे, फिर ड्रिप पे आएंगे हकीकत है। डॉक्टर कहेगा आप सूप पीने की भी आप में ताकत, अब सिर्फ मुर्गियां देख के तसव्वुर किया करो कि वंस अपॉन अ टाइम इनका सूप पिया करते थे हम। अच्छा, ये मुर्गियां हमने सूप के लिए नहीं रखी हुई हैं, क्योंकि एक मेहमान आया, वो मुझे कह रहे हैं यार ये अगर काट के खिला दें, आप रात की दावत कर दें। तो मैंने कहा दोबारा सब गुस्ताखाना जुमला हमारे मुर्गों के खिलाफ मुंह से नहीं निकलना चाहिए, ये गुस्ताखी है बहुत बड़ी। हम आपको बाजार से देसी मुर्गा काट के खिला देंगे, इन मुर्गों पे आपने गलत आंख उठा के नहीं देखनी है, ये गुस्ताखी भी लोग करते हैं। तो दिल ना लगाओ बार बार। और हमारे दिमागों में जो एक थोड़ी सी नामुनासिब जबान इस्तेमाल कर रहा हूं, हमारे दिमागों में जो खन्नास भरा हुआ है ना, जो मीडिया ने भर दिया, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने डाल दिया, वो है दुनिया से दिल लगाना, इसी को कामयाबी समझना, इसी को सब कुछ समझना। हालांकि ये सब कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। कुरान कहता है मताउन कलील, चंद टके हैं भाई, सही है ना, चंद क्या है, टके। जैसे बच्चे को चवन्नी अठन्नी दे दें, वो खुशी से कलाबाजियां खाता है, बड़े हंस रहे होते हैं। तो हमें भी वो 8-10 करोड़ के घर मिल जाते हैं, 2-4 अरब के जायदादें बना लेते हैं। फरिश्ते कह रहे तो 2-4 टके मिल गए, तो कारून को थोड़े 4 रुपए ज्यादा मिल गए थे, ठीक है ना, वो भी बेवकूफ इतराने लगा था, और तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला कारून के मुकाबले में। कारून को जो अल्लाह मियां ने दिया था ना, वो बहरिया टाउन नहीं था, वो
اتنا تھا کہ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، قرآن کہہ رہا ہے خزانوں کی چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے. خزانے جو تھے نا اس کے پاس، اور اس زمانے کے خزانے کرنسی نہیں ہوتی تھی، سونے اور چاندی کے ڈھیر ہوتے تھے. اتنا خزانہ اور ایسا وی آئی پی پروٹوکول کہ جب وہ اپنے گھر سے اس پروٹوکول کے ساتھ نکلتا تو قرآن کہتا ہے قال الذین یریدون الحیات الدنیا، دنیا پرس لوگ جو بھول گئے تھے کہ ہم نے مرنا ہے، وہ کیا کہتے تھے؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کیا کاش ہمیں بھی تھوڑا سا ایسا اسٹائل مل جاتا. ہم تو غریب لوگ ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، کوئی بھنگی بھی ہمیں لفٹ نہیں کراتا، ٹھیک ہے نا. ان کا پروٹوکول دیکھو یار. یہ دنیا پرس لوگ کہہ رہے تھے قارون کو دیکھ کے یار کیا اسٹائل ہے بھائی، اسٹائل پہ دنیا مر رہی ہے آج کل. یہ آج کل نہیں مر رہی، پہلے سے مر رہی ہے یار. ان کا اسٹائل دیکھو، چلتا ہے تو پتا چلتا ہے کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے. وہ جو آج کل ایک آ رہا ہے نا غریبوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کوئی صاحب ہے بہت غلط کر رہا ہے، اس کو کوئی میرا پیغام پہنچا دے. پیسہ کمانے کی ترغیب ضرور دیں، لیکن اس طریقے سے نہ دیں کہ آپ لوگ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں، کیونکہ پیسہ کمانے کی کوشش آپ کر سکتے ہو، ملتا اللہ کی مرضی سے ہے. ہم چند سکسیس لوگوں کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، اس نے محنت کی اتنا کما لیا، لاکھوں اس سے زیادہ محنت کر چکے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا ان کو. تو اس میں تقدیر کا دخل زیادہ ہے. اور اس کو میرا پیغام یہ بھی پہنچا دیں کہ آج جو آپ کہہ رہے ہو نا اتنا پیسہ میں نے کما لیا، تو زیادہ اس کو شو بھی نہ کریں. ہم نے دنیا میں بہت دیکھا ہے، بہت اوپر جا کے بعض دفعہ قدرت کی طرف سے ایسا چپیڑ لگتا ہے کہ روڈ پہ آ جاتا ہے آدمی. تو اللہ ان کو بچائے اس آفت سے، میری دعا ہے اللہ ان کو اور ترقی دے، اور مال دے، اور عزت دے. لیکن یہ مال ایسی چیز ہے کہ بعض دفعہ بڑی بلندیوں پہ پہنچنے کے بعد اللہ کی طرف سے نظر ہٹی اور دھڑام سے انسان روڈ پہ آ جا. تو یہ بڑے بڑے دولت مند ہم نے دیکھے ہیں. تو قرآن بار بار کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہوں گا روزی کے دروازے کھول دوں گا، جس کے لیے چاہوں گا روزی کے دروازے بند کر دوں گا. اس میں آپ کی محنت سے زیادہ اللہ کے ارادے کا دخل ہے. بڑی بڑی محنتیں لوگوں نے کی ہیں، کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، اور کچھ ایسا تکا لگائے کہ ایسے کاروبار میں ہاتھ ڈالا جس کا لوگ کہتے تھے چلتا ہی نہیں ہے. اور امام شافعی کا شعر یاد کر لیں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بلجوم اقطار السماء تعلقی، کہ اگر محنت سے پیسہ ملنا ہوتا میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ جاتا. لیکن آگے کہتے ہیں اذا سمعت بان مجدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتى ماء ليشربه فغال فصدقي. وہ کہتے ہیں کہ خوش قسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر تم سنو کہ کسی خوش قسمت نے ایک ٹہنی ہاتھ میں پکڑی اور ٹہنی نے ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیا، ابھی اگایا بھی نہیں ہے، تو شاعر نے کہا تصدیق کر دو ایسا ہوتا ہے. خوش قسمت لوگوں کو اتنی لمبی چوڑی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی. ادھر ٹہنی ہاتھ میں پکڑی، ہاتھ میں پھل دینا شروع کر. ایک تمثیل ہے سمجھانے کے لیے. ایسے بیج پھینک دیتے ہیں اور وہ نکل آتا ہے، کچھ بھی ٹریکٹر بھی نہیں چلایا، کھاد بھی نہیں ڈالا، ایویں جا رہے تھے جیب سے بیج گر گئے اور پھل دینا، اس درخت بن کے پھل دینا شروع کر دیا اس نے. اور امام شافعی کہتے ہیں جس کی قسمت میں پیسہ نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اذا سمعت بان محروما اتا، دیکھا کہ پانی سے کنواں بھرا ہوا ہے، اب اس کو امید ہوئی یار اب تو پانی بالکل میرے قریب ہے، میں جاؤں گا پانی سے سیراب ہو جاؤں گا. یہ کنویں کے قریب پہنچا، پانی اس کو دیکھ کے نیچے ہو گیا. صحیح ہے نا. تو فرماتے ہیں جن کی قسمت میں نہیں ہے نا ان کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں. ہم سے تو صبح شام لوگ ملتے ہیں کہ حضرت جس کاروبار میں ہاتھ ڈالا نقصان ہوا ہے، حالانکہ باپ دادا کاروباری ہیں، تجربے بہت ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپاہج ہو کے بیٹھ جائیں، محنت نہ کریں، محنت کریں، لیکن رزق ملے گا کس سے؟ اللہ کی مرضی سے. تو اس لیے غریبوں کو تانے دینا بی سے بغیرت اور سی سے فلانا اور ڈی سے، وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں ایک صاحب. اس سے لوگوں میں مال کی محبت پیدا ہو رہی ہے، لوگ اسٹریس اور ڈپریشن میں جا رہے ہیں. نوجوان نسل وہ کہہ رہے ہیں یار ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں غریب آدمی ناکام ہے، غریب یوں ہے، غریب بھکاری ہے. اور بھائی امیر بھی کسی کام کا نہیں ہے، تھوڑے دنوں میں کیا ہوں گے؟ امیر غریب سب برابر ہو جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں، چند مستیاں ہیں. اور جو آج امیر نظر آ رہے ہیں نا، تھوڑی سی اللہ کی نظر ہٹے گی دھڑام سے نیچے. ہم نے دیکھے ہیں، میرے پاس تو کتنے لوگ آتے ہیں کروڑ پتی لوگ یہاں کے، بلک بلک کے رو رہے ہیں اور خودکشیوں کے خیالات آ رہے ہیں، چلتا ہوا بزنس بالکل ختم. تو اس لیے اس میں زیادہ شو مارنا، اترانا کہ میں نے یہ کیا تھا تو مجھے یہ پیسہ ملا تھا، بھائی تجھے مل گیا اللہ کا شکر ادا کر، بس. زیادہ شو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اور غریبوں کو برا بھلا کہنے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کی نظر ہٹے گی اور 2 منٹ میں جو ہے نا اوقات سامنے آ جائے گی کہ ہماری اوقات ہے کیا. جس کو اللہ نے نہیں دیا پیسہ کوشش کرے کمانے کی، مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے.
کو مر جائیں گے تھوڑے دنوں میں, کیا ہو جائے گا حساب برابر. تو جو قارون تھا وہ بڑے خزانوں میں نکلا کرتا تھا, تو اس زمانے کے موٹیویشنل اسپیکر قارون کی مثالیں دیتے ہوں گے ورک شاپ میں کہ دیکھو ایکچولی یہ ہے سکسیس. قارون نے اصل میں مائنڈ, یہ کیا استعمال کیا ہے, مائنڈ. یہ تمہاری طرح غریب بے غیرت نہیں ہے. اور سی سے کیا ہوتا ہے پتہ نہیں, گالیاں فرض کی ہوئی ہیں, اے سے ایک فلانا, بی سے بے غیرت, سی سے ڈمکانا, ڈی سے ڈرپوک, کچھ اس طرح کا ہے. غریبوں کے لیے الگ سے الفاظ مارکیٹ میں نکالے ایک صاحب نے. تو وہ جو موٹیویشنل اسپیکر تھے قارون کے دور کے, وہ کہتے ہوں گے دیکھو یہ قارون نے مائنڈ استعمال کیا. اوتیتہ علی علم عندی, قارون یہ الفاظ کہتا تھا میرے پاس جو نالج ہے نا, یہ اس نالج کا کیا ہے, کمال ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے تیری نالج سے نہیں ملا, یہ اللہ کا فضل ہوا ہے. قارون کہتے تھے نہیں میں نے کیا استعمال کیا ہے, بولو نا, کھوپڑی. اصل میں ایکچولی پلان کیا ہے میں نے. آج جو میرے پاس پیسہ ہے, ایسے بیٹھے تمہاری طرح پوستیوں کی طرح سوتا تھوڑی رہتا تھا میں. قارون کی باتیں میں بتا رہا ہوں, یہ یہی باتیں کرتا تھا قارون. یہ سارے کیا ہے, یہ مائنڈ استعمال کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں احسن کما احسن اللہ الیک, اللہ کا احسان ہے. مائنڈ تو بہت سے لوگوں کے پاس تیرے سے اچھا ہے. تیرے دماغ میں تو بھوسا بھرا ہوا ہے. میں تجھے کہہ رہا ہوں زکات دے, تو کہہ رہا ہے میں نہیں دوں گا, تو بھوسا ہی بھرا ہوا ہے نا دماغ میں. مائنڈ تو تیرے سے زیادہ ذہین لوگ ہیں, محنتی بھی ہیں, نہیں ملا تجھے دے دیا, تو یہ کس کا احسان ہے, اللہ کا ہے. تو جب اللہ کا احسان ہے تو اللہ تجھ سے مطالبہ کر رہا ہے زکات دے, غریبوں پہ خرچ کر, قوم کا خیال کر, غریبوں کو تانے مت دے کہ بی سے بغیرت ہوتے ہیں اور سی سے فلانے ہوتے ہیں. لیکن قارون کیا کہتا ہے, ایکچولی بات یہ ہے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ میں نے مائنڈ استعمال کیا ہے, یہ کھوپڑی میں نے استعمال کی. میں بیٹھا تھا ڈائری لے کے, میں نے پلاننگ کی تھی, پھر میں نے دیکھا کہ سوسائٹی میں نیڈ کس چیز زیادہ ہے, پھر میں نے وہ پروڈکٹ خریدی, پھر مہنگی کر کے بیچی, پھر میں نے ایمانداری سے تجارت کی, اور آج جو پیسہ آیا ہے نا یہ کیا ہے, مائنڈ. اسی مائنڈ کے ساتھ فرعون نکلا اور قارون نکلا, اسی مائنڈ کے ساتھ لوگوں نے مائنڈ کیا کہ یہ کیوں اتنی پیسوں کے ساتھ جا رہا ہے. لوگوں نے مائنڈ کیا کیا, مائنڈ یہ کیا کہ ہمارے پاس پیسہ کیوں نہیں. تو وہ جو تھے نا غریب لوگ سارے بیٹھ کے کہنے لگے حیا علیہ تعالیٰ, ہائے ہائے بدبختی ہماری, مر ہی جاتے تو اچھا تھا, ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس کھانے کی روٹی نہیں, کہیں چوکیدار بنے ہوئے ہیں, کہیں مزدوری کا کام کر رہے ہیں, کوئی عزت نہیں ہے, عزت تو اس کی ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے, قال الذین اوتوا العلم, جن کو اللہ نے حقیقی علم دیا تھا, جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے, انہوں نے کہا ویلکم, تباہ ہو جاؤ یار, کوئی سینس کی بات کرو یار. ویلکم کا یہی مطلب ہے تمہارا ناس ہو, برباد ہو یار. یہ عربی میں ایک محاورہ ہے, اس کا مطلب بددعا دینا نہیں ہوتا. جب کوئی بہت ہی الٹی بات کرتا ہے, کہتا ہے کچھ انسان کا بچہ بن یار, مر یار, تو ایسی باتیں کر رہا ہے, تو مر جاتا ہے اس بات کرنے سے پہلے. تو آپ کو نہیں کہہ رہا بھائی, میں ویسے اشارہ کر, اس بات کرنے سے پہلے تو مر جاتا تو اچھا تھا یار. تو جو علم والے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا, ویلکم, برباد ہو جاؤ, یہ مسافر خانہ ہے. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, اچھا عمل کرو گے تو اللہ بدلہ دے گا نا آخرت میں, وہ اس سے 1000 گنا بہتر ہے. اچھے عمل کی ویلیو ہے. یہ تو پیسہ آنے جانے والی چیز ہے, مر کے قبر میں جاؤ گے, قبر میں عمل کام آئے گا, دولت کام نہیں آئے گی. لیکن ان اہل علم نے جب سمجھایا ہے نا پبلک کو, سمجھ میں پھر بھی نہیں آیا. سمجھ میں کب آیا, اس وقت سمجھ میں نہیں آیا ان کے. اس وقت انہوں نے کہا مولوی لوگ ہیں, جل رہے ہیں, ایکچولی جل رہے ہیں, خود تو پیرس میں ولاگ بنا رہے ہیں, ہمیں کہہ رہے ہیں دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. اس وقت بھی ہو سکتا ہے یہی کمنٹس کیے ہوں, جل رہے ہیں. تو اس وقت سمجھ میں نہیں آیا. قرآن کہتا ہے جب ہم نے قارون کو خزانوں سمیت زمین میں دھسایا ہے, موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا نا, آ کے زیادہ ہی غرور آ گیا تھا اس کے اندر. تو جب اس کو دھستا ہوا لوگوں نے دیکھا نا خزانوں سمیت, تو فوراً کیا کہنے لگا, وہی کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. جو غریب غربا لوگ تھے نا, جو تھوڑی دیر پہلے بی سے بغیرت تھے اور پتہ نہیں سی سے کیا کیا تھے, تو یہ گالیاں یاد کر کے آئیں ذرا, سی سے کیا کون سی گالی بنتی ہے. ہمیشہ میں بی سے والی یاد رہتی ہے, اس کے علاوہ یاد نہیں ہے, تو وہ بتائیں پھر میں. تو ہے غریب میں 3, اچھا وٹامن اے بی سی, کون کون سی, اچھا خیر وہ تو وہ جتنے تھے نا جن میں وہ بیماریاں پائی جاتی تھیں, جب وہ انہوں نے دیکھا ہے نا قارون کو زمین میں دھستے ہوئے, تو کیا کہنے لگے, وہی کہ ان اللہ یبسط الرزق, بھائی اللہ جس کو چاہتا ہے روزی دے دیتا ہے, اس میں انسان کا کمال نہیں ہے, اور جس کو چاہتا ہے روزی چھین لیتا ہے. لولا امن اللہ بنا, اگر اللہ نے ہم پر احسان کر کے ہمیں غریب نہ بنایا ہوتا نا, تو آج ہم بھی اس طرح زمین میں, ہم تو غریب تھے تو آرام سے موسیٰ کی بات مان لی ہم نے, کیونکہ پیسے ہی نہیں ہے ہمارے پاس, نماز کا بھی ٹائم نکل آیا, روزے کا بھی ٹائم نکل آیا, اور تکبر بھی ہم میں نہیں تھا, تو ہم تو بچ گئے. ہمارے پاس بھی دولت آتی تو ہمارا, کیونکہ دولت آنے کے بعد دین پہ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے, بہت کم لوگ ہیں جو دولت بھی ہو اور دین بھی ہو. تو ہمارے پاس بھی دولت ہوتی تو ہم بھی شراب کباب میں لگ جاتے, ہمارا بیڑا غرق ہو جاتا. تو اچھا ہی ہم غریبی ہیں. تو میں آپ کو غربت کی
तरगीबें नहीं दे रहा, पैसा कमाने की कोशिश करो मगर पैसे से दिल मत लगाओ, कोशिश, बल्कि हदीस में तो तरगीब है कमाने की, ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर से ज्यादा महबूब है। दिल ना लगाओ भाई इन चीजों से, समझते हो कि नहीं समझते हो। तो जो मैं बताना चाह रहा था भाई, हम दिल चाहते हैं यही टॉपिक बोलते रहें, क्योंकि इसके बगैर ना आपको दिमागी सुकून मिलेगा, ना आप इंसान के बच्चे बनने की कोशिश करोगे। जब दुनिया को सब कुछ समझ लिया तो लूट खसूट भी में भी लगोगे और हुब्बे जाह भी पैदा होगा, मसनूई तरीके से इज्जत हासिल करना, शोहरत के भूखा बन जाना, हुकूक मारना, बहनों की विरासत दबा लेना, बहुत सारे गुनाह। उनकी जड़ क्या है? इंसान इस दुनिया से मोहब्बत करता है। और मुसाफिर खाना समझ लिया, बड़ी आसान लाइफ है यार, जो हलाल तरीके से मिल गया खा लेंगे, नहीं मिला तो क्या है भाई, W11 है ना, अगले अड्डे पे क्या करना है? उतरना है। सीट मिल गई ठीक है, नहीं तो यार पायदान पे पांव रख के अगले स्टेशन पे उतर जाना है, खत्म हो गई बात। धक्के दे दे के थोड़ी उतार। जो W11 को समझता है मेरा घर है, वो पायदान पे नहीं, वो जाएगा अंदर, तमीज से सीट मिल गई ठीक है, नहीं तो वो कोई चालें चलेगा। यार ये बंदा इतनी लग्जरी सीट पे खिड़की वाली जगह पे बैठा हुआ है, हालांकि कराची में किसी को खिड़की वाली सीट मिले तो ज्यादा बुरा है, क्योंकि गटर के ढक्कन सब देखता बचाएगा वो। हाँ, तो खिड़की वाली सीट चाहिए, तो उसके लिए 2 नंबरियां करेगा, उसको उठाएगा, वहां से बम रखने की कोशिश करेगा, शबे बारात के पटाखे फोड़ने की कोशिश करेगा ताकि डर के लोग निकलें, कुछ भी करेगा, गैर अखलाकी हरकतें। और अगर W11 को ये समझेगा मुसाफिर खाना है भाई, अगले अड्डे पे उतर जाना है, सीट मिल जाए बहुत अच्छा है यार, फिर सीट कभी भी नहीं छोड़ो अगर मिल रही है, और अगर नहीं मिली तो पायदान पे भी। मैंने देखा W11 में ना, हमने खुद भी सफर किया है कि इतना सा नाखून पायदान पे टिक के लांडी, यानी कहां जा रही है आजकल W11, टावर जाती है ना, हमने मजदाओं में लांडी तक की भी की है ऐसे सफर जो है ना। अब तो मैं मशहूर होने की वजह से नहीं कर सकता सफर, वरना अभी भी मेरा दिल चाहता है 4K 4J में, अल्लाह दुश्मनों को भी ना बिठाए। हम डॉकयार्ड जाते थे 4J, ऐसे भागती थी यार रोड पे ना, यूं 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 फट्टे गिरते थे उसकी सीट के। अब पता नहीं, अब तो ग्रीन बस आ गई है, तो अब मशहूर हो गए तो अब कहीं भी जाओ तो वो फिर सारा झमघटा लग जाता है, वरना इसका अपना मजा है भाई। खैर, तो हमने सफर किया है, इतना सा नाखून टिकाया हुआ है, थोड़ी सी उंगली पायदान पे, और लंबे लंबे सफर किए हैं ऐसे, यही सोच के कि भाई अगले अड्डे पे क्या करना है, उतर जाना है। और कंडक्टर की हिम्मत को आप दाद दो यार, इतना सा पांव रखने की जगह नहीं होती, इस दरवाजे से प्रॉपर चढ़ेगा, सबसे किराया लेके इज्जत के साथ अगले दरवाजे से उतर जाएगा, और जेब भी नहीं कटेगी इसकी, सबकी जेबें कट रही होती है, मोबाइल निकल, इसका मतलब आपस में क्या है, नहीं है भाई, कंडक्टर भी बयान सुनते हैं। तो खैर, उसकी ना जेब कटती है और ना उसे कुछ होता है, समझ रहे हो ना। लेकिन बाकी पैसेंजरों की मोबाइल भी जाते हैं, जेबें भी कटती हैं। तो दुनिया मुसाफिर खाना है। अच्छे इंसान की अलामत यह है कि वो दुनिया से दिल ना लगाए, कोशिश करे कामयाबी की, लेकिन असल कामयाबी क्या है? आखिरत। इसका सबसे पहला इनाम अल्लाह की तरफ से मिलेगा, सुकून और इत्मीनान, जो काफिर को मुयस्सर नहीं है। सबसे पहला नकद इनाम देते हैं, अल्लाह खुशियों भरी जिंदगी दे देंगे आपको। ये इतना खानदानी इनाम है ना कि स्ट्रेस और डिप्रेशन का इससे बेहतर इलाज दुनिया में कोई है ही नहीं है। ऐसी खुशियां कि चेहरे से लगेगा बंदा खुश है। हमने जितने अहलुल्लाह देखे हैं ना, चेहरे से लगता था खुशियां इनकी जिंदगियों में भरी हुई हैं, तवक्कुल, अल्लाह पे एतमाद आ जाएगा उनकी जिंदगी में। और ये लाइफ नहीं है तो टेंशन, इतने बच्चे हो गए, खिलाऊंगा कहां से, पैसे ही नहीं आ रहे, वो इज्जत ही नहीं मिल रही, ना शोहरत, काम मैं करता हूं, इज्जत उसकी हो रही है दफ्तर में यही